بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں 4 بروج کو ایکوا سیزن اور فروری 2026 کا غیر رسمی ہوروسکوپ بتانے جا رہا ہوں۔ برج جوزہ، سرطان، اسد اور سنبلہ۔ یہ سیزن اور پلانٹری پریڈ آپ پہ کس طرح اثر انداز ہو رہی ہے؟ آپ 4 بروج کی قسمت سنوارنے والے روحانی اعمال، وظائف اور صدقات کون سے ہیں، یہ اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ انٹرو آپ لازمی سنیں۔ چیپٹر میں نے الگ الگ بنا دیے ہیں تاکہ آپ اپنے مطلوبہ چیپٹر پہ کلک کر کے اپنا ہوروسکوپ بآسانی سن لیں، لیکن یہ انٹرو لازمی سماعت فرمائیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ کے ذائچہ کے 12 گھر ہوتے ہیں اور ان 12 گھروں میں آفتاب عالم متاب ہر مہینے قیام کرتا ہے اور گزرتا ہے۔ جس برج کے اندر آفتاب طلوع کرتا ہے اس کا سیزن شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ اب 19 جنوری سے 18 فروری تک ایکویریس سیزن چل رہا ہے۔ تو یہ 12 بروج کے مختلف ذائچہ کے گھروں میں ہے، اور جس گھر میں سن سیزن لگتا ہے آپ کے ذائچہ کے اس گھر کے سارے معاملات متحرک ہو جاتے ہیں، اس میں طاقت اور توانائی آ جاتی ہے، اور آپ کی ساری طاقت اور توانائی بھی ان معاملات پہ صرف ہونے لگ جاتی ہے۔ لہٰذا ماہانہ ہوروسکوپ میں سب سے زیادہ اسے فوکس کرنا چاہیے جو آپ کے ذائچہ کا سیزن چل رہا ہے، وہ آپ کے کس گھر سے تعلق رکھتا ہے۔ تو میں اس ویڈیو میں مختصر اور جامع طور پہ آپ کے ایکوا سیزن کے اثرات اور اس سیزن کی روشنی میں جو الیکشنل اسٹرالوجیکل ریمیڈیز ہیں، ایکشنز ہیں، اسپریچول ہیلنگ ہے، یہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ باقی جو بروج ہیں، برج حمل، برج ثور، برج میزان اور برج دلو، ان کے میں الگ الگ ایپیسوڈ ریکارڈ کروں گا، چونکہ ان بروج پہ ایکوا سیزن بڑے کامل، دیر پا دور رس اثرات مرتب کر رہا ہے، تو ان کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ اور باقی برج عقرب، قوس، جدی اور حوت، آپ 4 بروج کے لیے الگ سے ایک ویڈیو انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا۔ تو یہ ایکوا سیزن جو 19 جنوری سے 18 فروری کے درمیان چل رہا ہے، یہ شعبان المعظم کے بالکل ساتھ ساتھ چلے گا۔ 21 جنوری سے شعبان المعظم کا نیا چاند برج دلو میں طلوع ہو رہا ہے، جہاں آفتاب عالم متاب آن پہنچا ہے۔ ایکوا سیزن شعبان کے ساتھ جڑ جائے گا۔ اب ایکویریس کا سٹیلیم بھی ہے، کواکب کی صف بندی ہے، الائنمنٹ ہے۔ سال 2026 کے آغاز سے ہی طاقتور قوتیں اپنا محور دکھا رہی ہیں۔ تو سال 2026 کے کئی قرآنی راز اور اسرار و رموز ہیں جنہیں میں وقتاً فوقتاً بیان کرتا رہوں گا، اور پائسس سیزن میں ماہ رمضان المبارک کے ویڈیو میں ان تمام حقائق سے آپ کو آگاہی دوں گا۔ فی الوقت اس سیزن میں سورہ فتح کی 7ویں آیت وافی ہدایت اپنی قدرت کاملہ کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور علم جفر کی روشنی میں قرآن کی اس آیت کے اعداد 2026 ہیں، اور یہ سال بھی 2026 ہے۔ تو خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں، اور اللہ عزت والا اور حکمت والا ہے۔ جب ہم آسمانی لشکروں کی بات کرتے ہیں تو آسمان کے پرندے ہوں یا آسمان کی اشرف مخلوقات ہوں، روحانیات ہوں، ملائکہ ہوں، یا ارواح علویہ ہوں، کوكب
اور سیارگان ہوں یا ستارے ہوں، نجوم، سیارے، ستارے، کہکشائیں، یہ سب اللہ کے لشکر ہیں، اللہ کے جنود ہیں۔ یہ سب صف بندی کر رہے ہیں۔ پھر سال 2026 کا جو مفرد عدد ہے وہ 1 ہے، اور 1 نمبر نئے آغاز کی جانب اشارہ ہے۔ اب معاملہ یہ ہوگا کہ اس ایکوا سیزن میں سال 2026 کا پہلا گرہن بھی واقع ہونے جا رہا ہے۔ 17 فروری سال کا پہلا شمسی گرہن بھی یہیں پہ رمضان مبارک سے چند ہی دن پہلے واقع ہو جائے گا۔ تو یہ بادی سیزن ہے، چونکہ ایکویریس کا تعلق ہوا کے ساتھ ہے، بادی عنصر ہے، تو آپ ہواؤں اور فضاؤں میں بڑے حیرت انگیز واقعات رونما ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ بسنت کا تہوار 25 سال بعد ہوگا، اور آسمان رنگ برنگی پتنگوں سے آپ کو رنگین نظر آئے گا۔ چونکہ یہ ہوائی سیزن ہے تو ہوا میں میزائل اور راکٹ بھی اڑنے کے امکانات ہیں۔ عالمی جنگوں کے اندیشے بہرکیف موجود ہیں جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بہرکیف تمام بروج کے لیے ایک کامل اور مجموعی طور پہ سب کے لیے جو ریمیڈی ہے، صدقہ ہے اس مہینے میں، وہ پرندے آزاد کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف خانقاہوں پہ، درگاہوں پہ لوگ پرندے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، جس میں چڑیاں ہیں، جس میں لالیاں ہیں، تو وہ کچھ رقم لے کے اس کے عوض پرندے آزاد کر دیتے ہیں۔ تو آپ اپنا صدقہ کیجئے، پرندے آزاد کیجئے، کبوتر آزاد کر دیجئے۔ اگر یہ کر سکیں تو فابہا بہت اچھا، وگرنہ کم از کم پرندوں کو دانہ، دنکا اور اناج ڈالیں۔ اور اس کا طریق کار یہ ہے کہ آپ اناج رات سوتے وقت اپنے سرہانے یا سرہانے کی جانب رکھ کے سو جائیں، اور صبح یہ دانہ دنکا، یہ اناج پرندوں کو ڈال دیں۔ تو اس مہینے میں آپ کو برکات ملیں گی، سعادتیں ملیں گی، اور ہوائی مخلوق جو اللہ کے جنود میں ہے، اللہ کے پرندے آپ کے لیے دعا کریں گے، تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا انشاءاللہ۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شعبان المعظم کا مہینہ 21 جنوری سے سٹارٹ ہوگا، اور قمر برج دل میں طلوع کرے گا۔ 21 جنوری وہ دن ہے جب شعبان کا آغاز ہو رہا ہے، نیو مون ان ایکویریس ہے۔ شمس 20 جنوری سے 18 فروری تک یہاں پہ موجود رہے گا، وبال یافتہ رہے گا، اور عطارد 20 جنوری سے 6 فروری تک یہاں موجود رہے گا۔ زہرہ 17 جنوری سے 10 فروری تک یہاں موجود رہے گا۔ مریخ جس کو ابھی حال ہی میں شرف حاصل ہوا 19 تا 21 جنوری، اب 23 جنوری سے لے کے 2 مارچ تک برج دل میں قیام کرے گا۔ پلوٹو یہاں پہلے سے موجود ہے، اور پھر 28 جنوری کو پلوٹو اور مارس کا کنجیکشن بھی ہونے والا ہے۔ تو شمس، قمر، زہرہ، عطارد، مریخ اور پلوٹو، یہ تمام کواکب اور نیرین ایکویریس ہاؤس میں موجود ہیں، جو آپ کے ذائچے پہ بڑے کامل اثرات مرتب کر رہے ہیں، اور آپ کی ساری توانائی یہاں پہ صرف ہو رہی ہے۔ اس پہ میں بات کروں گا، چیپٹر میں نے بنا دیے ہیں، 4 برجوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ 3 فروری شب برات کا بدر کامل برج اسد میں طلوع ہوگا۔ لیلہ نصف من شعبان برج اسد میں قمری داخلے پہ منتہج ہوگی۔ برج جوزہ، جیمنائی زوڈیکل سائن، متھن راشی سے تعلق رکھنے والے معزز خواتین و حضرات، آپ کی تاریخ پیدائش کا دورانیہ 22 مئی سے 21 جون کے درمیان ہے، اور یہ ایکوا سیزن اور پلانٹری پریڈ آپ کے ذائچہ کے 9ویں گھر میں واقع ہو رہی ہے۔ تو میں آپ کے ذائچہ میں فی الوقت ذائچہ کے 9ویں گھر کو فوکس کر رہا ہوں، چونکہ آپ کی ساری طاقت اور توانائی بھی یہاں پہ صرف ہونے والی ہے، اور یہیں سے معاملات بکھر کر نکھرنے والے ہیں۔ ٹریول ایبراڈ آپ نے حال ہی میں کیا ہے، آپ کسی دور دراز سفر پہ گئے ہیں، اور اگر نہیں گئے تو کمر بستہ ہو جائیے۔ دور دراز کا سفر آپ کے لیے وسیلہ ظفر بننا شروع ہو چکا ہے، ضرور بنے گا۔
اور یہ ایسا سفر ہوگا جس میں آپ کے پاس بہت سی معلومات اکٹھی ہوں گی، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کے مشاہدات اور تجربات میں اضافہ ہوگا۔ یہ سفر آپ کو بڑی بڑی داستانیں دے گا، آپ کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہوگا۔ یہ سفر آپ کی سابقہ زندگی کے جو تجربات ہیں ان میں بہت اضافہ کر دے گا، آپ اس سفر کے بعد بدل جائیں گے۔ تو اگر آپ پردیس سدھارنا چاہتے ہیں، یا پردیس میں موجود ہیں اور امیگریشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کا مبارک سفر کا ارادہ ہے، تو یہ وقت آپ کی بھرپور مدد کر رہا ہے۔ تو اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کوشش کیجئے، جد و جہد کیجئے، ٹریول ابراڈ کی کوشش کریں۔ سفر آپ کے لیے وسیلہ ظفر ہے، آپ کو سفر میں ضرور کامیابی ملے گی۔ 18 فروری تک آپ کے پاس پوری طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ وقت موجود ہے۔ اور ویسے بھی 17 فروری کو ہونے والا پہلا شمسی گرہن آپ کے زائچے کے 9ویں گھر میں سفری امکانات کو بڑھا دے گا، ری بوٹ کر دے گا آپ کے زائچہ کے 9ویں گھر کو۔ تو یہ تو میں نے ابھی بات کی سفر پہ۔ فارن کرنسی، اس کا تعلق بھی زائچے کے 9ویں گھر کے ساتھ ہے۔ تو اگر آپ فارن کنٹریز میں لین دین کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو فارن کرنسی کے خرید و فروخت اور لین دین سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے پھر بھی آپ کو $1 اپنے پاس رکھ لینا چاہیے، چونکہ $1 پورا ایک امولٹ ہے، اس پہ پورا نیو ورلڈ آرڈر ہے، اس پہ بڑی سیر حاصل بحث کی جا چکی ہے، بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی جا چکی ہیں، سینکڑوں آرٹیکل انٹرنیٹ پہ موجود ہیں۔ تو $1 9th ہاؤس سے تعلق رکھتا ہے، اور جیمینائی آپ کے 9th ہاؤس میں اس وقت پلانٹری پریڈ ہے، الائنمنٹ ہے۔ تو $1 اگر آپ اپنے والیٹ میں رکھتے ہیں، پرس میں رکھتے ہیں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ ایک چٹکلا ہے، ایک شعوذہ ہے، ایک ٹونا ہے، یہ لکی چارم ہے۔ اس سے آپ کی انکم میں بہت اضافہ ہوگا، آپ کا پرس کبھی خالی نہیں رہے گا۔ پھر 9th ہاؤس کا تعلق روحانی اعمال کے ساتھ ہے، وظائف کے ساتھ ہے، ان چیزوں سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تلاوت کریں، عبادت کریں، ذکر الہی کریں، دعا سے آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ 9واں گھر مذہب سے تعلق رکھتا ہے، آپ کا فلسفہ کیا ہے، آپ کا اعتقاد کیا ہے۔ مذہبی کتاب کا تعلق بھی 9ویں گھر سے ہے، اور روحانی اعمال کا تعلق بھی 9ویں گھر سے ہے۔ میں آپ کو ایک بہت بڑا قیمتی علمی خزانہ، روحانی عمل ہدیہ کر رہا ہوں، بڑا بہترین عمل ہے۔ آپ کو اس ماہ شعبان المعظم میں، ایکوا سیزن میں، نیا قرآن پاک خریدنا ہے۔ نیا قرآن پاک خریدیں اور اس کے ساتھ ایک کتابچہ درود شریف کا، چاہے وہ مجموعہ درود ہو، چاہے وہ تنہا درود تننجینا ہو، تو یہ درود شریف کا مجموعہ آپ نے حاصل کرنا ہے۔ عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک جمعہ سے آپ نے پڑھائی شروع کرنی ہے، اور دوسرے جمعہ تک یہ پڑھائی آپ نے مکمل کرنی ہے۔ پڑھائی کیا ہے؟ آپ نے ایک ہفتہ، یعنی فرائیڈے ٹو فرائیڈے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان 25 مرتبہ سورہ جمعہ پڑھنی ہے، اور 11 مرتبہ درود تننجینا پڑھنا ہے۔ آپ کے پاس ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک پورا ایک ویک ہے۔ اس پورے ایک ہفتے میں آپ نے سورہ جمعہ 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ روزانہ 4 بار پڑھیں، 5 بار پڑھیں، 6 بار پڑھیں، جتنا آپ پڑھیں۔ آپ نے حتمی طور پہ جمعہ تک 25 کی تعداد پوری کر دینی ہے، اور درود تننجینا 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو ایک ہفتہ کا یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کے زائچے کے 9ویں گھر میں برکتیں آ جائیں گی، آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کی روحانی طاقت میں اضافہ ہوگا، آپ کی پیشگوئی کی صلاحیت بڑھے گی، سچے خواب آئیں گے، بشارتیں ملیں گی، اور یکسر آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور روحانی امور سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ نے دیکھا کہ آپ تعویذ حاصل کرتے ہیں، لکھتے ہیں، یا وظیفہ پڑھتے ہیں، یا کوئی پلانٹری تلسمن آپ کے پاس ہے، کوئی لا آپ کے پاس ہے، یہ چیزیں اثر نہیں کر رہی، تو 9th ہاؤس کی طاقت حاصل کریں۔ جب تک آپ کے زائچے کا 9واں گھر طاقتور نہیں ہوتا، تب تک کوئی ریمیڈی، کوئی اسٹرالوجیکل اوپائے، کوئی تدارک فائدہ نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ عمل آپ ضرور کریں۔ نیا قرآن پاک آپ اپنے پاس رکھیں گے، اس پہ تلاوت کریں گے، سورہ جمعہ لازمی پڑھیں گے، درود تننجینا پڑھیں گے، تو انشاءاللہ
آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ پھر 9ویں گھر کا تعلق خواب کے ساتھ بھی ہے، الہام کے ساتھ بھی ہے، بشارت اور استخارہ کے ساتھ بھی ہے۔ تو آپ اگر استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک کامل استخارہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں الہی یا رشید و 1000 بار آپ پڑھیں گے، اور اس کا بہترین وقت ہے مغرب سے عشاء کے درمیان، یعنی نماز مغرب سے نماز عشاء کے درمیان کا جو وقت ہے، بعد مغرب قبل عشاء، اس میں آپ 1000 مرتبہ اس میں الہی یا رشیدو پڑھیں گے، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ کے، تو آپ کو کچھ ہی دنوں میں خواب میں آپ کے تمام مسائل کا حل تجویز کیا جائے گا، تدبیر بتائی جائے گی، طریقہ بتایا جائے گا، یا آپ کے دل میں القاء ڈال دیا جائے گا، یا آپ کو آئیڈیاز ملیں گے جن سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ کینسر زوڈیکل سائن، کرک راشی، برج سرطان سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، آپ کی تاریخ پیدائش کا دورانیہ 22 جون سے 23 جولائی کے درمیان ہے۔ یہ سیزن آپ کے زائچہ کے 8ویں گھر میں چل رہا ہے، تو آپ کی ساری طاقت اور توانائی 8ویں گھر پہ مبذول ہے، اور 8ویں گھر کے معاملات، حالات اور واقعات کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں اپنا اثر دکھا رہے ہیں۔ 8ویں گھر کا تعلق قرض کے ساتھ ہے، چاہے قرض دینا ہے یا قرض لینا ہے، وراثت کے ساتھ ہے، والدین کی جانب سے آپ کو کیا ملا، ترکہ کیا ہے، آپ کی جائیداد کیا ہے، پراپرٹی کیا ہے، یا آپ کی زرعی زمین، آپ کی کھیتی باڑی، آپ کا زمین پہ آباد کاری کرنا، نیا مکان بنانا، تعمیرات کرنا، ریل اسٹیٹ کا بزنس کرنا، یا اپنی جائیداد پراپرٹی کی خرید و فروخت کرنا۔ پھر حمل کا گر جانا، یعنی بچے کی پیدائش سے پہلے ہی خدا نخواستہ بچے کی موت واقع ہو جانا، ابارشن ہو جانا، عروج کے بعد زوال آ جانا، اور خوف اور خطرات میں مبتلا ہو جانا، پے در پے حادثات کا شکار ہونا، اور جان لیوا امراض، ان تمام چیزوں کا تعلق آپ کے زائچہ کے 8ویں گھر کے ساتھ ہے۔ اب سب سے پہلی ہیڈ لائن آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کے زائچہ کے 8ویں گھر میں 17 فروری کا پہلا 2026 کا پہلا شمسی گرہن واقع ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے زائچہ کے 8ویں گھر کا سورج گرہن آپ کے زوال کو ختم کر دے گا۔ اگر آپ انحطاط کا شکار ہوئے ہیں، تنزل کا شکار ہوئے ہیں، آپ حبوط کی جانب گئے ہیں، آپ کا ڈاؤن فال ہوا ہے، تو اس گرہن کے بعد آپ ایک بار اٹھیں گے، آپ کے ماضی کے خوف اور خطرات کا خاتمہ ہو جائے گا، اور قرض اگر ادا نہیں کر پائے تو وہ ادا کرنے کی سبیل پیدا ہو جائے گی، اور اگر آپ کی رقم ڈوب چکی ہے، قرض آپ نے کسی کو دیا اور وہ واپس کرنے کا نام نہیں لے رہا، آپ قرض وصولنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو آپ واپس حاصل کر لیں گے۔ اگر زمین جائیداد پراپرٹی کا کوئی تنازع ہے، کوئی ریل اسٹیٹ کا مسئلہ ہے، وہ بھی آپ کا انشاءاللہ حل ہو جائے گا، اور آپ کو شفا بخش قوتیں ملیں گی، جان لیوا اور مسلسل جو امراض جن میں آپ گھرے ہوئے ہیں، ان سے آپ کو ضرور نجات ملے گی۔ ایک تو یہ ہیڈ لائن ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ سنگل ہیں، ابھی تک آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، تو یہ ایکویریس سیزن اور 8ویں گھر میں یہ جو پلانٹری پریڈ ہے اور کواکب یہاں پہ موجود ہیں، یہ بتا رہی ہے، یہ پریڈ تعلیم دے رہی ہے کہ آپ کی شادی نہ ہونے میں آپ کی ہونے والی زوجہ کی بدبختی کار فرما ہے۔ اس بات کو سمجھیں۔ تو جب تک ان کی بندش ختم نہیں کی جاتی، تب تک آپ کی شادی نہیں ہوگی۔ آپ سنگل ہیں، آپ کی شادی نہیں ہو رہی، چاہے آپ مرد ہیں چاہے آپ عورت ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کا شریک حیات، لائف پارٹنر آپ کی زندگی میں آنا ہے، وہ مسائل میں مبتلا ہے، وہ پھنسا ہوا ہے، چونکہ زائچے کے 8ویں گھر کا تعلق ان فیوچر جو آپ کا پارٹنر بننے والا ہے اس کے ساتھ ہے، یا موجودہ ٹائم میں اگر آپ شادی شدہ ہیں، پریزنٹ ٹائم میں، تو آپ کی زوجہ کی کیفیت کیا ہے، یا آپ کے شوہر کی حالت کیا ہے۔ خاص طور پہ شادی شدہ مرد حضرات، آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ رزق عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ آپ کا رزق، آپ کی انکم، آپ کی منی، آپ کی ویلتھ آپ کی زوجہ کے ہاتھ میں ہے، اور زائچے کا 8واں گھر زوجہ کے مبارک قدم کے بارے میں بتاتا ہے کہ قدم مبارک ہے یا نہیں ہے، اور دست برکت کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں برکت ہے یا نہیں ہے۔ پھر آپ کینسر ہیں، تو آپ کے زائچے کا جو دوسرا گھر ہے، ہاؤس آف انکم، مال، بزنس، روپیہ پیسہ،
یہ برج اسد کا گھر ہے، اور لیلہ نصف من شعبان 15 شعبان اور 14ویں کا مکمل چاند جو شعبان المعظم میں ہوگا یا آپ کے زائچہ کے دوسرے گھر میں ہوگا، اور زائچے کے دوسرے گھر کا جو لارڈ ہے وہ ستارہ شمس ہے، اور ستارہ شمس اس وقت آپ کے زائچہ کے 8ویں گھر میں موجود ہے۔ وہ بیت المال کا مالک شمس ہے، شب برات کا بدر کامل برج اسد میں ہو رہا ہے، بیت المال میں ہو رہا ہے۔ تو آپ کے لیے لازمی عمل یہ ہے کہ اگر آپ تنگ دستی کا شکار ہیں، مالی پریشانی کا شکار ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی زوجہ کو زرد عقیق کی تسبیح عطیہ کریں، اور کوشش کریں کہ لیلہ نصف من شعبان، شعبان المعظم کی 15ویں شب برات سے پہلے پہلے یہ تسبیح آپ عطیہ کر دیں، گفٹ کر دیں، اور آپ کی زوجہ اس تسبیح پہ اذکار پڑھیں، وہ اذکار، وہ اسماء الہیہ جن کا تعلق رزق کے ساتھ ہے، یعنی یا غنی، یا مغنی، یا معطی، یا منعم، یا رزاق، یا وہاب وغیرہ ہما اسماء الہیہ میں سے ان اسماء کا انتخاب کریں جو رزق بڑھانے والے ہیں اور فتوحات لانے والے ہیں اور برکتیں لانے والے ہیں۔ تو جب آپ یہ عمل کریں گے کہ آپ اپنی زوجہ کو زرد عقیق کی تسبیح دیں گے، زرد عقیق جو یلو گیٹ ہے، اس کی اصلی تسبیح، اس کا تعلق ستارہ شمس کے ساتھ ہے اور برج اسد کے ساتھ ہے، اور یہ آپ کے زائچے کا دوسرا گھر ہے، اور یہ پلانٹری پریڈ چل رہی ہے آپ کے 8ویں گھر میں، جس کا تعلق زوجہ اور زوجہ کے ہاتھ کی برکت کے ساتھ ہے۔ تو آپ اپنا رزق جو کہ پہلے ہی آپ کی زوجہ کے ہاتھ میں ہے، بالکل لاجک کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اخوان الصفا اسٹرالوجیکل میتھ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، یہ مسلم منجمین کا، ماہرین روحانیات کا علم ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ لاجک ہے، بالکل ٹو دا پوائنٹ، یہ بیسٹ ریمیڈی ہے۔ آپ اپنی زوجہ کو جب زرد عقیق کی تسبیح دیں گے تو آپ کا رزق بڑھے گا، ضرور بڑھے گا۔ آپ چاہیں تو اپنی زوجہ کو یاقوت یعنی روبی بھی پہنا سکتے ہیں، بہت موزوں رہے گا، اور بہتر ہے کہ کامل مشاورت کے بعد ہی آپ یاقوت پہنائیں۔ اگر آپ خالص عقیق کی، زرد عقیق کی تسبیح حاصل کرنا چاہتے ہیں، یاقوت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وظائف معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ کینسیرین ایک اور بات مد نظر رکھیں کہ زندگی کے اندر جو انقلاب آتے ہیں، جو بدلاؤ آتے ہیں، جو چینجنگز آتی ہیں، ان کا تعلق بھی زائچے کے 8ویں گھر کے ساتھ ہے۔ اب یہ سیزن جو چل رہا ہے، یہ انقلابات کی جانب آپ کو لے کے جا رہا ہے۔ آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے، بدلاؤ آنے والا ہے۔ پھر اس 8ویں گھر کے جو سیزن چل رہے ہیں، اس سیزن کا جو لارڈ ہے یورینس، وہ بھی جدت اور انقلاب سے تعلق رکھتا ہے، اور 8واں گھر ایکویریس ہاؤس ہے، یہ بھی جدت اور انقلاب سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کا لارڈ یورینس انقلاب کا کوکب ہے، فی البدی سب کچھ بدل جانے کا کوکب ہے۔ 8 سال یہ ایک برج میں رہتا ہے، تو یورینس 2018 سے آپ کے زائچہ کے 11ویں گھر میں موجود رہا۔ تو اس 8 سال کے عرصہ میں آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ اپنے ماضی کے جھروکے میں جھانک کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی تبدیلی آئی، بالکل آپ کا حلقہ احباب بدل گیا، کمیونٹی بدل گئی، آپ کے تعلقات میں فروغ آیا، اور کامل طاقتور دوست آپ کی زندگی میں آئے، آپ کی کمیونٹی بڑھی، ایک اچھا سماجی حلقہ آپ کا پیدا ہوا۔ ٹھیک ہے، اب پرابلم یہ ہے کہ 3 فروری کے بعد یورینس جو فی الوقت ریٹروگریڈ ہے وہ مستقیم ہو جائے گا، اور 26 اپریل 2026 تک یہ فی الحال آپ کے زائچہ کے 11ویں گھر میں موجود ہے، لیکن 26 اپریل کے بعد آئندہ 8 سال کے لیے یہ آپ کے زائچے کے 12ویں گھر میں آ جائے گا، اور 2033 تک یہ آپ کے زائچے کے 12ویں گھر میں قیام کرے گا۔ 26 اپریل 2026 سے لے کے 2033 تک 8 سال یہ آپ کے زائچے کے 12ویں گھر میں آئے گا، تو یہ بہت اچھا نہیں ہے، اس کا پلیسمنٹ اچھا نہیں ہے۔ انچاہی تبدیلیاں آپ دیکھیں گے، ایسی تبدیلیاں جو آپ کو مایوس کر دیں گی، پریشان کر دیں گی، چاہے وہ مکان کی تبدیلی ہے، چاہے وہ ملازمت کی تبدیلی ہے، چاہے وہ تعلقات کی تبدیلی ہے، یہ مسائل آپ کے ساتھ بنیں گے۔ تو میں
قبل از وقت آپ کو اس کی ایک آگہی دے رہا ہوں، انشاءاللہ بر موقع بر محل میں ان حوالوں سے آپ کو مطلع کرتا رہوں گا اور ریمیڈیز بھی بتاتا رہوں گا، لیکن سر دست یہ نوٹ کر لیں، ڈائری پہ لکھ لیں کہ یہ یورینس کا پلیسمنٹ آئندہ 8 سال کے لیے آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کی ریمیڈی یہ ہے کہ آپ ڈیجیٹل یا الیکٹرانکس اشیاء مستحقین کو، غربا کو عطیہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ موسم گرما میں آپ 26 اپریل جیسے یہ ٹرانزٹ ہوتا ہے 2033 تک یہ رہے گا، تو اس کے آغاز سے ہی آپ ویسے بھی اپریل کے مہینہ میں گرمی شروع ہو جاتی ہے، تو مئی میں آپ نے ایک فین، پنکھا عطیہ کر دینا ہے، کسی غریب فقیر کو دے دینا ہے، یہ بیسٹ ریمیڈی ہو جائے گی۔ آمدن برسر مطلب اب یہ کہ آپ کا جو لارڈ ہے وہ مون ہے، قمر آپ کا حاکم ہے، تو شرف قمر 25 جنوری کو ہو رہا ہے، آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور پھر 22 اور 23 فروری کو بھی شرف قمر کے اوقات ہیں، آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، تو اللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں اور سہولیات پیدا فرمائے، آمین۔ لیو زوڈیکل سائن، برج اسد یعنی سنگھ راشی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، آپ کی پیدائش کا دورانیہ 24 جولائی سے 23 اگست کے درمیان ہے۔ سال 2026 اس کا مفرد عدد 1 بنتا ہے، اور آپ کا ستارہ لارڈ شمس آفتاب عالم متاب اس کا نمبر بھی 1 ہے۔ یہ آپ کے لیے مناسب سال ہو جائے گا، لیکن فی الوقت نہیں ہے، ابھی مسائل ہیں۔ آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا، ایک نیا آغاز ہوگا، لیکن یہ تب ہوگا جب آفتاب عالم متاب اپنے حقیقی نئے سال کی جانب بڑھے گا، جو نیا نجومی سال 20 مارچ سے شروع ہوگا۔ لیکن ابھی یہ جو سال 2026 شروع ہوا ہے، اس شروعات سے ہی آپ کے لیے مسائل لے کے آیا ہے، ناسازگار حالات لے کے آیا ہے، اس کا جو آغاز ہے وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ 21 دسمبر سے 19 جنوری تک شمس حالت حزیز میں رہا، اسی دوران نیا سال شروع ہو گیا۔ آپ نے پے در پے تھکاوٹ، بیزاری، بیماری، چڑچڑاپن اور سستی خود پہ طاری ہوتے ہوئے دیکھی، ایک عجیب قسم کی کیفیت میں آپ مبتلا رہے، ایک دباؤ تھا جس میں آپ مبتلا رہے۔ اب جو حالیہ سیزن چل رہا ہے 20 جنوری سے لے کے 19 فروری تک، اب اس میں سن ان ایکویریس ہے، یہاں اس کا ڈیٹرمائنٹ ہے، وبال یافتہ ہے۔ اب ترہ امتیاز یہ کہ پلانٹری پریڈ، یہ جو اہم کواکب ہیں یہ آپ کے مد مقابل ہیں، زائچے کے 7ویں گھر میں پڑے ہوئے ہیں، اور آپ سے نظر مخاصمت، مقابلہ دشمنی کی قائم کر رہے ہیں۔ یہاں پہ شمس ہے، قمر ہے، زہرہ ہے، عطارد ہے، مری ہے، اور پلوٹو آلریڈی یہاں پہ موجود ہے۔ تو نیرین سمیت، یعنی شمس و قمر سمیت 4 کواکب آپ کے مد مقابل اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، اور پھر ایک کریلا اوپر سے نیم چڑھا۔ ترہ امتیاز یہ کہ سال کا پہلا سورج گرہن بھی یہیں پہ 17 فروری کو واقع ہو رہا ہے۔ تو خرابیاں۔ اب فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، قانون قدرت ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، کہ اب یہ پریشانی اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن 20 مارچ جب نوروز عالم افروز شروع ہوگا اور آفتاب برج حمل میں طلوع کرے گا، جمعۃ المبارک کا دن ہوگا، اور نیا شمسی سال، نجومی سال شروع ہوگا، فلکیاتی سال شروع ہو جائے گا، اور آفتاب اپنے شرفی برج میں ہوگا، اور پھر 8 اپریل کو شرف شمس ہوگا، تو اس کے بعد آپ کی زندگی میں سدھار آنا شروع ہو جائے گا، بگڑے ہوئے حالات انشاءاللہ سنورنا شروع ہو جائیں گے۔ تو پریشان مت ہوئیے، میں آپ کو اس کی ریمیڈی بھی بتا رہا ہوں، لیکن فی الحال میں اس ایکویریس سیزن میں، جو کہ آپ کے زائچے کے 7ویں گھر میں ہے، پلانٹری پریڈ ہے، الائنمنٹ ہے، اس حوالہ سے آپ کو مطلع کر دوں، آپ کے زائچے کا 7واں گھر بہت متحرک ہو چکا ہے، اور آپ کی طاقت اور توانائی بھی یہیں پہ صرف ہو رہی ہے۔ زائچے کے 7ویں گھر کا تعلق آپ کی شراکت داری کے ساتھ ہے، پارٹنرشپ کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی توانائی ضائع ہو رہی ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو مسائل پیچیدہ ہو رہے ہیں۔ اگر آپ سنگل ہیں تو شادی کے لیے یہ وقت اچھا نہیں ہے۔
ملاقات کرنا بھی آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، پرپوزل بھیجنا بھی اچھا نہیں ہے۔ 20 مارچ تک آپ رکے رہیے۔ 20 مارچ کے بعد پھر انشاءاللہ اپریل میں بڑے اچھے ٹائم آ رہے ہیں، ان کے بارے میں بروقت برموقع آپ کو مطلع کروں گا۔ فی الوقت آپ کے لیے مسائل ہیں، تو پرپوزل بھیجنا، رشتہ مانگنا، منگنی کرنا، نسبت طے کرنا، اس سے اجتناب کریں۔ لا محالہ اگر آپ نے ضرور کرنا ہے تو پھر اچھے وقت کا انتخاب کر کے، ریمیڈیز کر کے، صدقات ادا کر کے پھر کریں۔ اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو زندگی میں مسائل ہیں، یا زوجہ کے ساتھ آپ کی انبن ہے، یا زوجہ کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، یا نئی شادی کا ارادہ بنائے ہوئے ہیں۔ پھر ساتویں گھر کا تعلق آپ کے دشمنوں کے ارادوں کے ساتھ بھی ہے۔ ساتواں گھر سب سے زیادہ اثر انداز ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو جوان ہیں، یوتھ پہ اس کا سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کی عمر 16 سال سے 35 سال کے درمیان ہے تو پھر آپ پہ یہ بڑی شدت کے ساتھ اثر انداز ہو رہا ہے۔ آپ کے مخالفین جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور بڑے منظم ارادے قائم کر رہے ہیں۔ آپ کے خلاف کوئی مقدمہ دائر کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو خود مقدمہ بازی سے اور کوئی دعویٰ کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، کوئی بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ مقابلہ مت کریں، کوئی ایڈونچر مت کریں، کسی کو چیلنج مت کریں۔ ان چیزوں سے آپ اجتناب کریں، آپ کے لیے بہتر ہے۔ ہر اتوار اگر ممکن ہو سکے، میں بڑی آسان ریمیڈی بتا رہا ہوں، تاجک اسٹرالوجیکل ریمیڈی سسٹم کے مطابق آپ 5 کلو آٹا صدقہ کر دیں ہر اتوار۔ 20 مارچ تک یہ کرتے رہیں، انشاءاللہ بہت بہتری آ جائے گی۔ چونکہ یہ ایکوا سیزن ہے، یہ آپ کے ذائچے کا ساتواں گھر بادی ہے، اس کا تعلق ہوا سے ہے، تو پرندے آزاد کریں، پرندوں کو اناج ڈالیں، اس سے بھی مسائل حل ہوں گے۔ اور ایک بیسٹ ریمیڈی بتا رہا ہوں، یہ قرآنک ریمیڈی ہے، قرآنک وزڈم سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ 2 آیات بینات ہیں، ان کو آپ نے روزانہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول آخر 11 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ پہلی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور مکر کیا انہوں نے اور تدبیر کی اللہ نے، اور اللہ سب سے بہترین مدبر ہے، تدبیر فرمانے والا ہے۔ اور دوسری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 جو برج اسد آپ لوگوں کے لیے اسم اعظم کا درجہ رکھتی ہے، امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور علم جفر میں جو لوح شرف آفتاب تیار کی جاتی ہے، اور ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ مرزا خان فاضل بریلی، سلسلہ قادریہ رضویہ کے مشائخ، مفتی اعظم ہند اور الحاج صوفی اقبال احمد نوری استاذ العاملین، ان کی جو روایات ہیں ہمارے علوم روحانیہ میں، وہ بھی یہی ہے کہ آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کا تعلق شمسی قوتوں کو بڑھانے کے ساتھ ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 ہے، تو یہ آپ کے لیے بہت نفع بخش ہے۔ تو یہ دونوں آیات آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اول آخر 11 بار دروشی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ ہر دشمن کے مکر سے، فریب سے، ہر تکلیف سے، ہر دشواری سے، اور یہ جو تمام کواکب تقریباً آپ کے مد مقابل ہو چکے ہیں، اور آپ کا اپنا رولر پلانٹ سٹار جو شمس ہے وہ گرہن میں جا رہا ہے آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں، سب کچھ بدلنے والا ہے آپ کی زندگی میں، بڑا انقلاب آنے والا ہے، پارٹنرشپ میں تبدیلی ہونے والی ہے۔ اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو شادی کے قوی امکانات پیدا ہو رہے ہیں، ازواجی زندگی میں اتھل پتھل آ رہی ہے۔ بہت سے اسد خواتین و حضرات دوسری شادی کی کوششیں کر رہے ہیں، یا اپنے شریک حیات سے پریشان ہیں اور جدائی کا ارادہ بنائے ہوئے ہیں، چونکہ مارس بھی آپ کے مد مقابل ہے، تو یہ صورتحال ہے۔ تو یہ تدارک کیجئے، یہ حل کیجئے، اور شرف شمس کے موقع پہ آپ کو لوح شرف شمس ضرور بنوانی چاہیے تاکہ لائف ٹائم ریمیڈی ہو جائے، اور وہ لو بنوائیں جس پہ یہ آیات بینات ضرور کنندہ ہوں۔ تو اگر آپ یہ لو بنوانا چاہیں تو قبل از وقت مجھ سے رابطہ کر کے اس لو کی آپ بکنگ کروا سکتے ہیں، چونکہ پھر وقت بہت محدود ہوتا ہے، محدود وقت میں محدود الواحی تیار کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ لو آپ کے لیے کامل فتح نامہ کا کام دیتی ہے۔ اس میں دیگر اسماء الہیہ کے اوفاق بھی شامل کیے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ جو وفق ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کا، اس سلطنت عثمانیہ میں جو عثمانی حکمران تھے ان کے جھنڈوں اور پھریروں پہ یہ آفتاب کی لوح شرف آفتاب وہ کنندہ کرتے تھے، اس کو
کنندہ کرتے تھے، اس کی کڑھائی کرتے تھے سنہری تاروں کے ساتھ، اور طلائی تاروں کے ساتھ وہ اس کو بنا کرتے تھے اور اس کی کڑھائی کیا کرتے تھے۔ ان کے جھنڈوں پہ، ان کے پھریروں پہ یہ آیات موجود ہیں۔ وہ جنگوں میں جاتے تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ فتح و نصرت و کامیابی عطا فرماتا تھا۔ تو برج اسد آپ کے لیے یہ بہت بڑا کامل تحفہ ہے۔ پھر اسماء الہیہ یا حنان یا منان، قد عم کل الخلائق منہ یا منان، اس کی انگوٹھی اور حرز شمس یعنی زر دقیق کا جو نقش ہے یہ آپ کی قسمت کو بڑھاتے ہیں۔ زر دقیق آپ کی قسمت کو بڑھاتا ہے۔ زر دقیق کی تسبیح آپ کی قسمت میں بہترین بدلاؤ پیدا کرتی ہے، آپ کی متانت میں اضافہ کرتی ہے۔ یہ آپ کے لیے مبارک اشیاء ہیں، ان سے آپ کی قسمت سنورتی ہے، نکھرتی ہے، اور آپ عروج حاصل کرتے ہیں، جس طرح کہ آفتاب عالم متاب گہنانے کے بعد دوبارہ سے چمکتا ہے، دمکتا ہے، اور موسم بہار میں وہ اپنے جوبن پہ ہوتا ہے۔ تو یہ قوتیں آپ لوح یا نقش یا وفق کے ذریعے مستقل جمع کر کے ہمیشہ اپنے شامل حال کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ آپ اسسٹنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ورگو زوڈیکل سائن، برج سنبلہ العذراء یعنی کنیا راشی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، آپ کی تاریخ پیدائش کا دورانیہ بعض اوقات 23 اگست سے، ورنہ حتمی طور پہ 24 اگست سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 23 ستمبر تک رہتا ہے۔ یہ سیزن آپ کے زائچہ کے چھٹے گھر میں ہے، تو کواکب کی یہ پریڈ، الائمنٹ، کنجیکشن اور کیزمیز یہ بتا رہی ہیں کہ آپ اپنے زائچے کے چھٹے گھر پہ فوکس کریں۔ آپ کے زائچے کے چھٹے گھر کا تعلق آپ کی بیماری کے ساتھ ہے، آپ کی صحت کے ساتھ ہے، آپ پہ ہونے والے جادو ٹونے کے ساتھ ہے، آپ کی لگائی گئی بندش کے ساتھ ہے، اور آپ اگر نظر بد یا نظر حسد کا شکار ہیں، اس کا تعلق بھی زائچے کے چھٹے گھر سے ہے۔ آپ کی زندگی میں برکت ہے یا نحوست ہے، یہ چھٹا گھر بتاتا ہے۔ آپ کا روزگار کیسا ہے، آپ کا کاروبار کیسا ہے، اگر آپ ملازمت پیشہ ہیں تو کام کی جگہ اور کام اور اس کے بدلے میں ملنے والی اجرت یہ کیا ہے، کیسی ہے۔ آپ کے ملازمین آپ کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں، اگر آپ باس ہیں، افسر ہیں، تو آپ کے ماتحت لوگ آپ کے لیے کیا سوچتے ہیں اور آپ کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ ذاتی بزنس کرتے ہیں تو آپ کی جو دکان ہے، آپ کی فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، مل ہے، دفتر ہے، وہاں پہ حالات کیسے ہیں، یہ سارے معاملات آپ کے زائچہ کے چھٹے گھر سے معلوم پڑتے ہیں، اور آپ کی طاقت اور توانائی 19 جنوری سے لے کے 18 فروری تک یہیں پہ مبذول ہوگی، اور 17 فروری کو ہونے والا سال 2026 کا پہلا گرہن بھی آپ کے زائچے کے چھٹے گھر میں ہو رہا ہے، تو بہت بڑی تبدیلی یہاں پہ واقع ہونے والی ہے۔ یہ چھٹے گھر کے جتنے بھی معاملات میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان میں اتھل پتھل ہونے والی ہے، یہ سارے نظام تہو بالا ہونے والے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ پھر ایک المیہ ہے، ایک مصیبت ہے، ٹریجڈی ہے کہ زم یعنی کیتو، یہ عقدہ جنوبیہ ایک نحس ترین شیڈو سٹار ہے، یہ آربٹ ہے، یہ جنوری 2025 سے لے کے 26 جولائی 2026 تک یعنی 18 مہینے، جس میں سے ایک سال آپ نے گزار لیا ہے، اب بھی اس کا ٹائم باقی ہے۔ یہ 26 جولائی 2026 تک آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں موجود ہے، تو کیتو کا زائچے کے پہلے گھر میں ہونا آٹومیٹکلی نحوستیں پیدا کرتا ہے، جادو خود بخود ہو جاتا ہے، بندش لگ جاتی ہے، امراض پیدا ہو جاتی ہیں جن سے آپ چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے، سستی، غفلت، کاہلی، چڑچڑا پن، لاؤبالی پن، میدا کے امراض اور خرابیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور اس قدر نحوست ہوتی ہے، آپ نحوست اور دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، آپ اس کا کوئی حل دریافت نہیں کر پاتے۔ یہ آپ کے برتھ چارٹ سے بھی نظر آ رہا ہے، آپ کے اسٹرولوجیکل چارٹ میں، آپ کی کنڈلی میں جو آپ کا چھٹے گھر کا سیزن چل رہا ہے، یہ آپ کو ہلا رہا ہے، یہ متحرک کر رہا ہے، یہ آپ کو جگا رہا ہے، یہ آپ کو وارن کر رہا ہے کہ محترم یا محترمہ اپنے زائچے کے چھٹے گھر پہ فوکس کریں۔ سیزن کا جو مالک ہے، یورینس ہے، وہ ریٹروگریڈ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کے زائچے کے 9ویں گھر میں موجود ہے،
وہ بھی یہ دعوت دے رہا ہے کہ آپ کو اپنا روحانی علاج کرنے کی اشد ضرورت ہے، آپ کو اسپریچول ہیلنگ کرنی چاہیے۔ جن مسائل میں آپ جکڑے ہوئے ہیں، جس گنجل میں آپ مبتلا ہیں یا جس دلدل میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، اس سے آپ کو باہر آنے کے لیے کچھ ریمیڈیز کرنی ہے۔ پہلی ریمیڈی، پرندے آزاد کریں، چونکہ یہ سیزن آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں چل رہا ہے، اور اوور آل لائف ٹائم آپ کی جو ریمیڈی بنتی ہے صحت کے حوالہ سے اور چھٹے گھر کے تمام معاملات کے حوالہ سے، وہ پرندوں کو آزاد کرنا ہے اور پرندوں کو اناج ڈالنا ہے، دانہ دنکا ڈالنا ہے۔ تو پرندے آزاد کریں، اور خاص طور پہ آپ کے لیے اگر آپ بیمار ہیں اور بیماریاں ختم نہیں ہو رہی یا آپ کی بندش لگی ہوئی ہے، جادو ٹونا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، تو آپ کو لکی کبوتر لے کے اس کو پیشانی پہ رکھ کے اڑا دینا چاہیے، یا خانقاہوں پہ، درباروں پہ پرندے لے کے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، آپ وہ پرندے آزاد کریں۔ اور سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنے عمر کے لحاظ سے، اپنی عمر کے مطابق آپ پرندے آزاد کریں۔ لیکن فرض کریں اگر آپ کی عمر 30 سال ہے تو اب آپ 30 پرندے تو آزاد نہیں کر سکتے، اس کے لیے خطی رقم چاہیے۔ اس کا آسان طریقہ ہے کہ آپ 30 میں 3 کا فگر لے لیں، 0 کو چھوڑ دیں، 0 کو ترک کر دیں۔ فرض کریں آپ کی عمر 54 سال ہے تو 5 اور 4 کو جمع کر کے 9 برآمد ہوتا ہے، تو 9 پرندے آزاد کر دیں۔ فرض کریں آپ کی عمر 38 سال ہے تو 8 اور 3 کو جمع کر کے 11 ہوتا ہے، تو یا 11 پرندے آزاد کر لیں، یا 1 اور 1 کو جمع کر کے 2 بنا کے 2 پرندے آزاد کر لیں۔ یہ آپ کے لیے بہت بیسٹ ریمیڈی ہے۔ اس میں اگر آپ کی بندش لگائی گئی ہے، جادو ٹونا ہے، یا بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہتی، نحوست ہے، بے برکتی ہے، اس سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ یہ پہلی ریمیڈی ہے۔ دوسری ریمیڈی، شب برات پہ آپ کو بیری کے پتوں سے غسل کرنا چاہیے۔ اس کے حوالہ سے حدیث نبویہ میں موجود ہے کہ 70 سے زیادہ آفات، بلیات اور امراض سے آپ کو نجات ملتی ہے جب آپ لیلہ نصف من شعبان 21 یا 7 بیری کے پتے ان کا قہوہ بنا کے پانی کے ٹب یا بالٹی میں حل کر کے اس سے غسل کرتے ہیں۔ تو شب برات کا یہ جو روحانی غسل ہے، یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ تیسری ریمیڈی یہ ہے کہ آپ کو نیم کا مسواک استعمال کرنا چاہیے، چونکہ مارس بھی آپ کے ذائچہ کے چھٹے گھر میں آن پڑا ہے، مارس چھٹے گھر میں ہے، تو جادو ٹونا طے ہے، آپ پہ خون کے چھینٹے پڑیں گے، کپڑے پھٹیں گے۔ اور اگر اس دوران آپ کا کوئی دیرینہ دشمن، حاسد آپ پہ کوئی بھی عمل کرتا ہے، بندش لگاتا ہے، تو وہ بڑی شدت اور قوت کے ساتھ آپ پہ اثر انداز ہوگی، چونکہ شمس، قمر مہینے کے آغاز سے، شعبان کے آغاز سے، اور عطارد اور زہرہ اور مری اور پلوٹو سب آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ٹھیک نہیں ہے، چھٹا گھر اچھا نہیں ہوتا، یہاں پہ مسائل بن رہے ہیں۔ تو نیم کا مسواک کریں تاکہ آپ مشکلوں سے بچیں۔ ملازمت کے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں، ملازمین کی جانب سے مسائل بن سکتے ہیں، دکان میں نحوست ہو سکتی ہے، دفتر میں نحوست ہو سکتی ہے، یہ ساری نحوستیں موجود ہیں، اس کا تدارک کریں۔ چوتھا، آپ کو آیات دفیع نظر بد سے ضرور مدد حاصل کرنی چاہیے، یعنی سورہ القلم کی جو آخری 2 آیات بینات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ ان 2 آیات کو اپنا حرز جان بنائیں۔ یہ آیات آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے، ان کو صبح شام کم از کم 3 بار یا 7 بار پڑھ کے خود پہ دم کیا کریں، رقیہ شرعیہ کی تلاوت سنا کریں، منزل سنا کریں، اور تلاوت سنتے وقت یوٹیوب پہ آپ رقیہ شرعیہ سنتے ہوئے پانی پاس رکھا کریں، اور وہ پانی جس پہ آواز پہنچی ہے آیات قرآنیہ کی، آیات شفا کی، آیات کفایت کی اور آیات سلام کی، وہ پانی آپ لازمی پیا کریں۔ یہ 5ویں ریمیڈی ہے کہ آپ رقیہ شرعیہ سنیں۔ 6ٹھی ریمیڈی آپ کے لیے یہ ہے کہ لوح تکسیر الجنہ، دائرہ محیط الاسرار، یہ بنوا کے اپنے پاس رکھیں، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ 17 فروری ہونے والا شمسی گرہن بھی ذائچے کے چھٹے گھر میں ہے، تو اس کا آپ کی صحت پہ بڑا منفی اثر پڑ سکتا ہے، دری حالے کے کیتو بھی آپ کے فرسٹ ڈھکن میں موجود ہے، تو آپ کو لوح شفا، لوح تکسیر الجنہ ضرور بنوانی چاہیے۔ مزید معلومات کے لیے آپ اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ فرما سکتے ہیں۔